دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد انہیں تنبیہ فرمائی کہ بیٹا، آپ نے اپنا یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب اس آیت میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو 3 بشارتیں دے رہے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کو یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر قرار دے دیا ہے، یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بنفسہ ہی خود بھی خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا کہ بیٹا، آپ کے خواب کی تعبیر اس طرح سے ہے۔ یہاں بھی کچھ باتیں ہمارے لیے سبق اور درس ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک سر توڑ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لوگ اکثر خواب دیکھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر مختلف قسم کے انسانوں کے پاس جا کر ان سے خوابوں کی تعبیر وہ درکار ان کو ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی فہم و فراست کے مطابق انہیں تعبیر بتا دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ محض ایک خدائی علم ہے، اس میں عقل اور ذاتی فہم و فراست کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کئی دفعہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ مکمل طور پر خواب کے برعکس ہوتی ہے، اور عقل جو ہے وہ اس قسم کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج کے مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے خواب کو اللہ ہی کی سپرد کر دے۔ خواب اگر تو اچھا ہے تو بھی اللہ ہی کی سپرد ہے، اور اگر خواب کوئی ناپسندیدہ اور برا ہے تو بھی اللہ ہی کی سپرد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کل والی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خواب اچھا ہے تو کسی اور کو نہ بتائے، اور اگر خواب برا ہے تو 2 عمل کرنے کے بعد اس کو یہ گارنٹی اسلام نے مہیا کی تھی کہ اب یہ تمہارا برا خواب تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو جب اسلام ہمیں یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ برا خواب تمہارے یہ 2 عمل کرنے کے بعد، یعنی تفل 3 دفعہ اپنی بائیں طرف کرنے کے بعد اور اللہ سے پناہ مانگنے کے بعد، وہ تمہارا برا خواب تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، تو پھر ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے کہ یہ برا خواب ہمیں کسی قسم کی
پریشانی کا سامنا نہیں کروائے گا، اور معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو یہاں ہے وہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہاں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز ہے یجتبی کا رب کا۔ اجتباء لغوی طور پر اجتباء اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لینا۔ مثلا آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک اٹھانی ہے، تو اب آپ جو ایک چیز اٹھائیں گے، اب عربی میں کہیں گے کہ اجتبائی تحاضہ، کہ آپ نے یہ چیز اٹھائی ہے، یہ چیز اپنے آپ کے لیے خاص کی ہے۔ لیکن مفسرین کے نزدیک یہاں اجتباء سے مراد حکومت و سلطنت ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بیٹا آپ کو اگلی زندگی میں سلطنت و حکمرانی عطا کی جائے گی۔ دوسری بات جو آپ نے بتائی وہ ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب تعویل الاحادیث سے مراد یہاں خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، یعنی بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیں گے۔ تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ فرمایا بیٹا آپ کو اور آپ کی آگے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نبوت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ آل یعقوب سے مراد کچھ مفسرین نے یہاں یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں کو بھی لیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ بھی انبیاء تھے بعد میں، لیکن جو راج قول ہے مفسرین کے نزدیک وہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں میں سے کوئی نبی نہیں تھا اور آپ اکیلے ہی نبی تھے، اس لیے آل یعقوب سے مراد یہاں جو معنی ہے وہ آگے آنے والی نسلیں ہوگا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے انبیاء جو ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ سلسلہ انبیاء میں سے جو زیادہ انبیاء ہیں وہ آگے چل کر اسی نسل میں سے آئے ہیں۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے پھر حوالہ دیا، حوالہ یہ دیا، فرمایا بیٹا اسی طرح جس طرح اللہ نے تمہارے دادا اسحاق پر اور تمہارے پردادا ابراہیم پر اس نعمت کا اتمام فرمایا تھا، یعنی ان کو بھی نبی بنایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور تمہارے آنے والے اسی طرح تمہیں بھی اور تمہاری آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہاں جو بات انتہائی قابل غور ہے میرے عزیز سامعین وہ یہ ہے کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ صرف 12 سال ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان کو 3 بڑی بشارتیں عطا کر رہے ہیں، 3 بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ آپ نے تو بالکل یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ ہے، عمر چھوٹی ہے، کہیں ذہن منتشر نہ ہو جائے، آپ نے یہ نہیں سوچا، بلکہ آپ نے 3 بڑی خوشخبریاں ان کو سنا دی۔ آج کے ہمارے اس معاشرے میں اس بات کی سخت کمی ہے کہ ہم بچے کو ہمیشہ بچہ سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہم اپریشیٹ کرنا بچے کو شاید اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم بچے کو اپریشیٹ نہیں کرتے، چاہے زندگی میں وہ جتنے بھی گول اچیو کر لے ہم اس کو شاباش نہیں دیں گے۔ اچھا، شاباش نہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو یا اپنے کسی بہن بھائی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو شاباش نہیں دینی، اگرچہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے لیکن اس کو شاباش نہیں دینی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار شاباش کے بعد یہ بگڑ جائے۔ حالانکہ اگر اس کی تربیت اچھی کی ہوتی، مضبوط کی ہوتی، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی اس ایک شاباش کے بعد اس کا ایک سیر خون زیادہ ہو جاتا اور وہ اگلی دفعہ زیادہ محنت کر کے آپ کو اس سے زیادہ اچھا رزلٹ وہ آپ کے سامنے لا کر رکھتا۔ کئی ماں باپ تو ایک سائیکل کے سہارے بچے سے ایف اے تک پاس کروا لیتے، سلسلہ شروع ہوتا ہے 4 یا 5ویں کلاس سے، جب بچہ کسی سائیکل کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو والد محترم اسے ایک انتہائی غنیمت کا موقع جانتے ہوئے جناب اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم اس کلاس میں فرسٹ آنا یا کوئی پوزیشن لے کے آنا تو سائیکل لے دیں گے۔ وہ بیچارہ سارا سال محنت کرتا ہے، آخر میں جب رزلٹ لے کے آتا ہے تو ابا جی کہتے ہیں نہیں اس دفعہ نہیں، اگلی بار نہیں، اگلی بار نہیں، اگلی بار، تو کرتے کرتے اس کی میٹرک پاس ہو جاتی ہے لیکن اس کو سائیکل نصیب نہیں ہوتی۔
پھر گھریلو معاملات میں آپ دیکھیے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو یعقوب علیہ السلام نے برتاؤ کیا ہے، میں اس کے مد نظر یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بچپنے کی حالت میں 3 بڑی بشارتیں عطا کر دیں۔ اچھا آپ دیکھیے گھروں میں ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں، بچے کو بولنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی، ان کو نہ ہی تو کسی قسم کا گھریلو معاملہ بتایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی گھریلو معاملے میں ان کی رائے پوچھی جاتی ہے کہ بیٹا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا بچے کے اندر جو خود اعتمادی نام کی ایک چیز ہوتی ہے، جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کس نے پیدا کرنا تھا؟ کیا وہ ماں باپ نے پیدا نہیں کرنا تھا؟ کیا پہلی درسگاہ ماں اور باپ نہیں ہے؟ آپ نے جب اسے بولنے ہی نہیں دیا، جب کسی بات میں اس کی رائے ہی نہیں لی، تو آپ نے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کی ہے؟ کیا آپ نے اس کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کیا ہے؟ اچھا چلیے میں آپ سے اسکول کی یا کالجز کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے یونیورسٹی لیول کی بات کرتا ہوں۔ میں خود ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، مجھے ذرا اپنے ارد گرد دیکھ کر بتائیے کہ یونیورسٹی میں آپ کو کتنے بچے نظر آتے ہیں کہ جن کو اگر اسٹیج پر کھڑا کیا جائے تو ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی؟ یا کتنے بچے ایسے ہیں کہ اگر انہیں فی البدی کچھ کہنا پڑے، انہیں آلریڈی کوئی ٹاپک نہ دے رکھا گیا ہو کہ آپ نے کل فلاں وقت فلاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ بات کرنی ہے، ان کو یہ نہ بتایا گیا ہو، فی البدی کچھ کہا گیا ہو کہ بیٹا اٹھ کے آئیں اسٹیج پر اور فلانے ٹاپک پہ گفتگو کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنے بچے ہوں گے جو یہ کر پائیں گے؟ عقل تو ان کے پاس بھی ہے، فہم و فراست ان کے پاس بھی ہے، اردو ان کو بھی آتی ہے، زبان اللہ نے ان کو بھی دے رکھی ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ اس کو خود اعتمادی نہیں سکھائی گئی، اس کو بولنا نہیں سکھایا گیا۔ جب اس کو بولنے دیا ہی نہیں گیا تو اس کو بولنا کہاں سے آنا تھا؟ اچھا اگلی زندگی میں پھر بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے اس حصار سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں اور اپنی یہ خامی دور کر لیتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں اور ساری زندگی بے اعتمادی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ کتراتے ہیں ایسی محافل میں جانے سے جہاں انہیں کچھ بولنے کے لیے کہا جائے گا۔ ان کی جو سوشل لائف ہوتی ہے وہ بہت، آپ کہہ لیں کہ اس کا دائرہ کار بہت مختصر سا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر خود اعتمادی نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ ہماری یہ جو محافل ہوتی ہیں شادی بیاہ کی یا اس طرح کی، آپ دیکھ لیں کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا جس کو بولنا آتا ہے، تو پورا خاندان ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو سن رہا ہوگا، ہاں نہ کر رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، لیکن کسی کے اندر یہ کیپیسٹی موجود نہیں ہوگی کہ اسی کے لیول کی باتیں وہ بھی کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ خود اعتمادی نہیں سکھائی گئی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی 3 اہم ترین بشارتیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی بشارتیں ہیں۔ آپ دیکھیے پہلی بشارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلطنت و حکمرانی دے گا۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ تیسری بشارت فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس سے بڑا کوئی عہدہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے اس قدر خود اعتمادی پیدا کر رکھی ہے کہ اتنی بڑی بشارتوں کے بعد بھی آپ کو اپنے بچوں کے ذہن کے منتشر ہونے کا کوئی خدشہ یا خوف نہیں ہے۔ یہی خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس تھا جس کے بدولت اور جس کے پیش نظر یعقوب علیہ السلام نے آگے آنے والی تمام تکالیف اور پریشانیوں کو ہنس کر برداشت کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس قدر خود اعتماد بنایا تھا کہ اپنے ہی بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ پھر جب وہ باہر نکالے گئے تو اپنے ہی بھائی دوبارہ ان کو چند پیسوں کے عوض بیچ گئے۔ پھر آپ نے غلامی کی زندگی اختیار آپ نے کی۔ اس کے بعد آپ پر جناب حسن و عشق کے ڈورے ڈالے گئے، لیکن آپ کے پیر نہیں پھسلے۔ پھر آپ کو جیل جانا پڑا، لیکن یہ ساری تکالیف آپ نے ہنس کر برداشت کی، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے پیر ڈگمگائے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ ان کے والد نے ان کو بہت خود اعتماد اور سیلف کانفیڈنٹ بنا رکھا تھا۔ تو ہمیں اس بات کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود اعتمادی سکھائیں۔
دیکھیے نا یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارا بچہ جب باہر جانے لگتا ہے چھوٹی عمر میں، تو اماں اسے یہ کہہ کر ڈراتی ہے کہ بیٹا باہر مت جانا، کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اب وہ بیچارہ ساری عمر جب بھی اکیلا چلتا ہے، چاہے اس کی عمر 40 سال ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، تو مڑ کر پیچھے ضرور دیکھتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ نہ رہا ہو۔ تو یہ چیزیں اب ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کو خود اعتماد بنانے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے گھریلو معاملات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں انسان رہنے دیجیے، انہیں مشین مت بنائیے کہ مجھے 90% نمبر لا کے دو، 95% لا کے دو۔ خدا را اپنی اولاد کے ساتھ یہ مت کریے، انہیں انسان رہنے دیجیے، جو ان کا دل کرتا ہے انہیں وہ کرنے دیجیے۔ انہوں نے اگر 60% مارکس لینے ہیں تو انہیں لینے دیجیے، ہاں انہیں ترغیب ضرور دلائیے، اچھے برے کی تمیز ضرور سکھلائیے، انہیں یہ ضرور بتائیے کہ بیٹا اگر آج محنت کرو گے کل اچھا رزلٹ آئے گا تو اگلی زندگی میں تمہارے لیے مواقع زیادہ ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کے نمبر کم آ رہے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ، مار پٹائی، یہ چیزیں بالکل نامناسب ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام اس سلسلہ میں ہمارے لیے ایک لیڈنگ رول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخر میں فرمایا ان ربک علیم حکیم، کہ بے شک آپ کا رب بیٹے کو ارشاد فرما رہے ہیں مخاطب کر کے کہ بیٹا تمہارا رب بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہ دوسری آیت ہے، اور یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ایک نظریہ یاد کروایا، فرمایا جو تمہارا رب ہے بیٹا وہ بہت زیادہ جانتا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب بچپن سے اولاد کو یہ نظریہ یاد کروایا جائے اور ان کے دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں ہر حال میں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں، کس دکھ میں ہیں، ہمیں کون سی چیز تنگ کر رہی ہے، ہمیں کون سی چیز ستا رہی ہے، اور وہ بڑی حکمت والا بھی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ کون سا مسلمان ہوگا جو کسی پریشانی میں یا کسی تکلیف میں ڈگمگائے گا؟ بالکل نہیں ڈگمگائے گا، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا اور اسی کی طرف رجوع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس اعتماد کی وجہ سے، اس توکل کی وجہ سے اسے ہر پریشانی سے صحیح و سلامت باہر نکال کر لے جائیں گے۔ اگلی آیت میں یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، فرمایا بے شک یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے اس قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سائلین سے مراد یہاں علم کی تلاش رکھنے والے ہیں، علم کی کھوج لگانے والے ہیں۔ ظاہر ہے سوال وہی کرے گا جس کو علم کا شوق ہوگا، ظاہر ہے سوال وہی کرے گا جس کو علم کا شوق ہوگا، علم کی تلاش ہوگی۔ اچھا، سائلین سے قرآن نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جس کا تعلق علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ ہوگا اسے اتنا زیادہ فیض ملے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس قرآن میں ہر چیز رکھی ہے۔ اب اس ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، قرآن سے اپنا رشتہ ہمیں اور زیادہ گہرا کرنا ہوگا، تاکہ قرآن ہمارے اوپر اپنے تمام فیوز و برکات کو کھول دے اور ہماری زندگی میں ہمیں رہنمائی مہیا کرے۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ جو زیادہ تر تعلق ہے وہ تلاوت کرنے کی حد تک ہے۔ قرآن کے معانی اور مفہوم اتر کر پڑھنا یہ ہم میں سے بہت کم کو نصیب ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔